الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں بیٹھ کر اور پردے کے پیچھے سننے والی دینی مائیں اور بہنیں، معزز اور مکرم علماء کرام، حفاظ عظام، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے، کسی کا ایم پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ایم ایل اے سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی ایس پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی آئی جی سے وسیلہ ہے، تو ہر ایک کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس لیے شاعر کہتا ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور کے وسیلے کی برکت سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا، جو بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی پونجی ہے اور بہت بڑی مایہ ہے۔ ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل، مجاہد ملت، متبع شریعت و طریقت حضرت سردار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ماں کے پیٹ میں دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے، تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے، میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے، تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے۔ لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو اس وقت اس نابینا کو پتا چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ایمان اور غیر ایمان اس وقت دنیا میں ساتھ ساتھ ہے، لیکن قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں، ایمان میں چار باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں اور ساری میلی ودھیائیں، یہ سب مل کر کسی بندے خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری طاقتیں مل کر کسی بندے خدا کو، کسی بندی خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات ہے توحید، اللہ ہی کو ایک ماننا، اللہ ہی کو کرتا دھرتا ماننا۔ دوسری بات ہے ایمان میں رسالت کا یقین۔ گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لائے، اسی پر چلنے میں میری، آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے۔
اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ حضور نبی بھی ہے اور ختم المرسلین بھی ہے۔ کوئی حضور کو نبی مانتا ہے اور ختم المرسلین نہیں مانتا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ حضور آئے اور سلسلے نبوت کو ختم کر دیا۔ اب دنیا میں کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے۔ تو دوسری بات ہے رسالت کا یقین کہ حضور پاک علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ لائے اسی پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ حضور کو ختم المرسلین بھی ماننا اور خاتم النبیین بھی ماننا۔ حضور آئے اور سلسلے نبوت کو ختم کر دیا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کو حضور کا بہت اونچا وسیلہ ملا ہے، لیکن ہم کو ذمہ داری کتنی اونچی دی گئی ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی دنیا میں آئیں گے نہیں تو رہتی دنیا تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ پہنچے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر غیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، چال جن کی مستانی، زباں پر جن کے آیات قرآنی، وہ اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھتے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، معرفت کی طرف بلاتا ہے۔ میرے نزدیک ہزار عابدوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ ہم سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، لیکن شریعت یہ بنیاد ہے، شریعت یہ فاؤنڈیشن ہے۔ کوئی طریقت کے کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے وہاں جا کر بھی اس کو شریعت معاف نہیں ہوگی، شریعت کسی کو معاف نہیں۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر غیلانی اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھتے ہیں کوئی شریعت کو چھوڑ دے اور طریقت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے۔ شریعت کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، طریقت کے کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ آرام کے اعتبار سے اجمیری وہ مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ اپنے دونوں اجل خلفاء قاری حمید الدین ناگوری اور قطب الدین بختیار کاکی کو تاکیدن وصیت کی تھی، دیکھو اذان ہوتی ہے مجھے ہوش نہیں رہتا۔ اب آج کل تو آپ کے تو پالے نہیں پڑے، ہمارے تو بہت پالے پڑ گئے۔ تمہارے پیر صاحب نماز پڑھے، اجی ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے، اچھا تو کمرہ بند کر لیتے ہیں، ظہر چوتھے آسمان پر، عصر چھٹے آسمان پر، مغرب عرش معلی پر، فجر کوہ طور پر پڑھتے۔ حالانکہ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہے شریعت کے۔ خواجہ صاحب آرام فرمایا کرتے تھے، ارے سلسلے چشت کے بڑے بزرگ گزرے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ
शहंशाह औलिया कहे जाते, आराम फरमाते थे, मुस्तगरक रहते थे, अपने दोनों अजल्ले खुलफा को वसीयत की थी, नसीहत की थी, अजान हो जाए मुझे होशियार कर दिया करो। जब अजान होती तो दोनों खुलफा आवाज लगाते, अस्सलाह अस्सलाह। ख्वाजा साहब को कोई होश नहीं रहता। बहुत देर गुजर जाती तो करीब जाकर झंझोड़ते, तो उठते और कहते, ओहो तुम मुझे यहां कहां ले आए, मैं तो अर्श पर निकल गया था। देखो बैठे हुए थे फर्श पर, लेकिन रूहानियत के एतबार से निकले हुए थे अर्श पर। ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये समझ में आता है आंबोली के साहकार में किसी भी मकान में बैठकर वो सफेद डिब्बे को ऑन करो तो अमेरिका का नंगा नाच नजर आता है। ये समझ में आता है। मटेरियलिज्म पर मेहनत की, चीजों पर मेहनत की तो ये नजर आता है, लेकिन हमने अपने दिल पर मेहनत ही नहीं की। इसलिए शायर कहता है, दिल की बुलंदी न पूछ, दिल का अजब मकाम है, वाइज़े कम निगाह सुन, अर्श भी दिल का नाम है। पड़ोस के एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है। उनके पास एक बड़ी बी आई, आकर कहने लगी, हजरत मेरे औलाद नहीं है। हजरत ने अपना सर झुकाया, दिल की तरफ तवज्जो की और थोड़ी देर के बाद अपने सर को उठाया और कहा, बड़े भी तेरे मुकद्दर में तो औलाद है ही नहीं। देखा, दिल को झांका और लोहे महफूज देख लिया। जब दिल आईना बन जाता है तो फिर दिल पर लोहे महफूज नजर आता है। झुकाया, तसव्वुर से मेरे दिल में उजाला कर लिया मैंने, जो आंखें बंद कर ली तो नजारा कर लिया मैंने। कहा, बड़ी भी तेरे मुकद्दर में तो औलाद है ही नहीं। अब वो निकली घर से रोती हुई, और जो है वो रोते रोते बाहर गली से जा रही थी तो उनका नवासा या उनका भांजा खेल रहा था। उसने देखा कि आज कोई इस दर से रोता हुआ जा रहा है, तो आगे जरा चचा न देखे, नाना न देखे, ऐसे एक तरफ लेकर बड़ी बी को कहने लगा, खाला क्या हुआ? कहा, हकीम के पास गई, डॉक्टर के पास गई, बुओ के पास गई, किसी ने कहा 2 साल, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 5 साल। ये अल्लाह वालों के पास आई तो इसने तो मायूसी कर दिया, कहा तेरे मुकद्दर में औलाद ही नहीं है। तो कहा, जाओ वापस और जाके कहो मुकद्दर में होती तो मिलती, तुम्हारे पास क्यों आती? मुकद्दर में नहीं है इसलिए तो आपके पास आई हो कि आपका अल्लाह से ताल्लुक है, आप अल्लाह से दरखास्त कर दो। वापस गई तो वो अल्लाह वाले ने देखा कि रोती हुई गई थी। कहा, वापस कैसे आ गई? तो कहा, हजरत मेरे मुकद्दर में होती तो मिलती, आप दुआ कर दो मेरे लिए, इसलिए तो आपके पास आई हूं। तो इशारतन कहने लगे, छोटा है लेकिन बड़ा होशियार है। बड़ी बी को घेर घार के यही लाया वापस। हजरत ने कहा, आप कल आ जाना। रात में उसके लिए एहतमाम से दुआ की। अब क्या दुआ की, हम तो थे नहीं उनके पीछे आमीन कहने वाले, लेकिन हमारा गुमान ये है कि जैसे इलेक्शन के जमाने में कैंडिडेट के जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं उनके लिए, फिर उनका कैंडिडेट जब जीत के आ जाता है, रेलवे का प्रधान बन गया उनका कैंडिडेट, तो बात कैसे करते हैं मालूम है? हाँ देखो, हमारा भतीजा कल आ रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको टीसी की नौकरी देना है, हम इलेक्शन के जमाने में हथेली पर जान लेकर चलते थे तुम्हारे लिए। ऐसी बात करता है जिसका जैसा ताल्लुक। मेरा गुमान है कि उन अल्लाह वालों ने कहा होगा, ए बारी ताला, लोहे महफूज और मुकद्दर के ताबे तू नहीं है, लोहे महफूज और मुकद्दर तेरे ताबे है। दूसरे दिन बड़ी बी आई,
اس لیے کہتے کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ والوں کی نگاہوں سے، اللہ والوں کی دعا سے تقدیریں تک بدل جاتی۔ آئی تو کہا بڑی بھی کل رات میں نے اہتمام سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے تیرے مقدر میں 4 اولاد لکھی اور چاروں کے چاروں اپنے زمانے کے کتب اور اولیاء ہوں گے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے وہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ میرے والد میرے شیخ نے اس کو بدل دیا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت بزرگوں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے، توجہات سے تقدیریں تک بدل جاتی۔ خیر میں تو خواجہ صاحب کی بات سنا رہا تھا، سرکار ہند معین الدین اجمیری چشتی آرام فرماتے تھے، آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ۔ جب خواجہ صاحب کو کوئی ہوش نہیں رہتا، قریب جا کر جھنجھوڑتے تو فرماتے تم مجھے یہاں کہاں لے آئے؟ میں تو عرش پر نکل گیا تھا، لیکن مجھے جو بتلانا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ روحانیت کے اعتبار سے عرش پر نکل جائے، اسے بھی فرش پر آ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں، کسی کو معاف نہیں۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ پچھم نماڑ کا علاقہ، وہاں سفر کر رہے تھے تو ظہر کی نماز کا وقت جو ہے ابھی ہوا نہیں تھا، تو ساتھیوں سے کہا دیکھو بھائی بس میں سوار ہونا ہے، جہاں پہنچیں گے وہاں تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سب ساتھیوں سے کہا باوضو ہو کر بیٹھو، جب بس رکے گی لوگ چائے پانی کریں گے، ہم اپنا قصیدہ اپنا رومال بچھائیں گے، اپنی نماز ظہر ادا کریں گے۔ جب چڑھے بس میں تو ایک اللہ والے اندر موجود تھے پہلے سے، تو بات چیت ہو گئی، سفر میں چلتے چلاتے کہاں سے کیا، تو کہنے لگے ہم سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہیں۔ چلو موقع اچھا آ گیا، سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہے۔ جب نماز کے لیے، جب چائے پانی کے لیے بس رکی، بس میں سے اترے اور ساتھیوں نے نماز ادا کی۔ ہمارے حضرت جب اندر تشریف لائے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ آپ نے نماز ادا کر لی؟ تو کہنے لگے میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں۔ دیکھا، ہاں اس لیے سنیت کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی آ کے گمراہ کر کے چلا جائے گا۔ سنیت کیا ہے؟ عبد القادر غیلانی غوث سمدانی نے اپنی کتاب فیوز یزدانی میں لکھا ہے اہل سنی کون؟ سنی ہونے کی علامات لکھی ہے۔ سب سے پہلی علامت لکھی ہے جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات لکھی ہے اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہے اس پر مسح کرنا درست سمجھتا ہو۔ تیسری بات لکھی ہے اگر وضو کی حالت میں مسواک نہ ہو تو انگلی سے مسواک کرنا سنت سمجھتا ہو۔ حضور کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرہند شریف میں جن کا مزار ہے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ چلے آئے، آ کر کہنے لگے حضرت میری نسبت الہی میں قبض ہے۔ یہ قبض اور بس تصوف کی بات ہے، انشاءاللہ دوبارہ کبھی آؤں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو کہا میری نسبت الہی میں قبض ہے۔ آپ کے شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں حیات تھے
میں آیا تھا، میرے دل کی یہی حالت تھی، انہوں نے توجہ ڈالی تھی تو یہ کیفیت بدل گئی تھی۔ اللہ والوں کے پاس ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو توجہ کہتے ہیں، اللہ والوں کی توجہات ہوتی۔ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے سامنے ایک ہوٹل والا تھا، نان بائی بھٹیارا، وہ بیچارہ پکوان کھانا پکاتا تھا، ہوٹل تھی اس کی، لیکن وہ سوچتا تھا کہ اس اللہ والوں کو خوش کرنا، ایک ہے اللہ والوں کو دعا کی درخواست کرنا، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ اللہ والوں کو خوش کرنا اور خوش کر کے ان کے دل کی دعائیں لینا۔ یہ سوچتا تھا کہ اس اللہ والوں کو ایک دن خوش کریں گے اور ان کی دل کی دعا لیں گے۔ ایک دن رات میں بہت دیر سے مہمان آئے خانقاہ میں، اس نے سامنے سے دیکھا کہ کھانا تو خانقاہ کا ختم ہو گیا اور بہت رات میں مہمان آئے ہیں، چلو آج موقع اچھا ہے۔ اس نے جلدی سے قیمہ تیار کیا، گرم گرم روٹیاں تیار کی اور حضرت کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ تو بہت خوش ہو گئے۔ اللہ والوں کے یہاں تو کبھی عید کبھی باسی عید، بیچاروں کے یہاں بھائی آج تو کچھ کھانا تھا ہی نہیں، تو آ گیا تو مہمان کا جو ہے وہ مہمان بچ گئے، تو بہت خوش ہوئے۔ خوشی میں آ کر کہنے لگے مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ تو وہ تھا بھٹیارا لیکن بڑا ہوشیار تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ 54 کروڑ کی چوتھائی دے دو۔ اب تو چوتھائی بھی کہاں مانگتے لوگ، پورے 54 کروڑ دے دو۔ لیکن وہ بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا حضرت جو مانگوں گا وہی ملے گا۔ کہا آج جو مانگے گا وہی ملے گا۔ کہا دیکھو حضرت جو مانگوں گا مل جائے گا۔ کہا آج جو مانگے گا وہی ملے گا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ جیسا باقی باللہ بنا دو، زہد آپ جیسا، تقوی آپ جیسا، توکل آپ جیسا، صبر آپ جیسا، قناعت آپ جیسی، عاجزی آپ جیسی، تواضع آپ جیسی۔ تو باقی باللہ نے کہا ارے بھائی کچھ اور مانگ لے۔ کہا نا آپ نے کہا تھا آج جو مانگے گا وہی ملے گا، آپ جیسا باقی باللہ بنا دو۔ تو لے گئے کمرے میں، چدریا ڈالی، ایک چدریا بچھائی، دوسری ڈالی اور توجہ دینا شروع کی۔ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ والوں کے پاس ایک توجہ ہوتی ہے، وہ توجہ دینا شروع کی اور اللہ سے درخواست کرنا شروع کیا۔ چند ساعتوں کے بعد جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو پہچاننا مشکل تھا اصل باقی باللہ کون ہے اور بھٹیارا کون ہے۔ شکل صورت کے اعتبار سے باقی باللہ بنا دیا تھا، لیکن باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مقام تک پہنچے تھے، اور یہ بیچارہ توے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، روٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، انگار کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اچانک اللہ تک پہنچ گیا، تاب نہیں لا سکا۔ جب دونوں باہر نکلے تو وہ بھٹیارا آواز لگانے لگا ہوئی ہوئی، لکھا ہے 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے سردار اس بھٹیارے نے بہت بڑی چیز مانگی، کل قیامت کے دن جو مقام اللہ باقی باللہ کو دیں گے وہی بھٹیارے کو دیں گے، اس لیے کہ باقی باللہ بن کے دنیا سے گیا ہے۔ تو مجدد الفسانی سے کہنے لگے آپ کے شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں حیات تھے، میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے توجہ ڈالی تو وہ قبض دور ہو گیا، دوبارہ پھر یہی حالت ہے۔ حضرت نے فرمایا بندہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ حضور کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ بزرگ پر حال طاری ہو گیا۔
وہ خانقاہ میں لوٹنے لگے، نتیجے میں سرہند کی سرزمین ہلنے لگی، جنبش میں آ گئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی، اپنے خادم کو بلایا اور کہا ہمارا مسواک لاؤ، دیکھو وہ لکڑی جو حضور کی سنت میں استعمال کی جاتی ہے، اس لکڑی کا پاور دیکھو اور اس لکڑی کی طاقت دیکھو۔ حضرت نے اپنا مسواک منگوایا اور زمین پر یوں ٹیک دیا، نتیجے میں وہ بزرگ پر سے حال بھی ختم ہو گیا، سرہند کی سرزمین کا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، بندہ اگر ارادہ کرے، فقیر اگر ارادہ کرے، تم تو خالی سرہند کی سرزمین ہلاتے ہو اور اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہو۔ میں فقیر اگر اللہ سے درخواست کر دوں اور اللہ سے جو ہے وہ درخواست کروں تو سرہند کی سرزمین میں جتنے مردے دفن ہیں سیدنا آدم سے لے کر آج تک سب زندہ ہو سکتے۔ پھر فرمایا میرا یوں مردوں کو زندہ کرنا اور آپ کا یوں سرہند کی سرزمین کو ہلانا اس سے بہتر ہے اثناء وضو میں، وضو کی حالت میں حضور کی سنت کے مطابق مسواک کرنا۔ حضور کی ایک ایک سنت، ہم سارے اولیاء کی کرامات جانتے ہیں، خواجہ صاحب کی کرامتیں ہم جانتے ہیں، بڑے پیر کی کرامتیں جانتے ہیں، سب کی ہم کرامت جانتے ہیں۔ کرامات یہ دلیل ولایت ہے، معجزے یہ دلیل نبوت ہے، کرامات یہ دلیل ولایت ہے۔ مقصد نبوت کیا ہے؟ دلیل چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہوتا ہے۔ مقصد نبوت دعوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو مقام دعوت پر جو فائز کیا جاتا تھا وہ دعوت کے لیے فائز کیا جاتا تھا، اور اولیاء کاملین کو جو مقام ولایت پر فائز کیا جاتا ہے مقصد ولایت اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام دعوت کی عظیم محنت ہے۔ گھر گھر جانا، در در جانا، بے طلب بندوں میں جانا، بے غرض ہو کر جانا، کوئی غرض نہیں۔ اسی لیے بڑے پیر نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل۔ 1000 عابد جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی۔ پھر عجیب بات کہتا ہے، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ کسے بولنا نہیں آتا؟ سب بولتے ہیں۔ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے رب بھی سے، ایسا اللہ اللہ کرے کہ رب دکھنے لگ جائے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ سب جو ہے ماؤں کی گود کا نتیجہ ہے۔ امت میں اللہ نے ایسی مائیں پیدا کی کہ جن ماؤں نے امت کو، کسی نے معین الدین اجمیری چشتی دیا، کسی نے بایزید بسطامی دیے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ حمل کی حالت میں تھی، ارے بچہ پیدا ہو گیا، گوشتام میں رہا کرتے تھے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، او میری مائیں، رب کریم نے تم پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ اگر چاہ لیں امت کو دوبارہ عبد القادر دینا ہے، آپ کی گودیں وہ ہیں دوبارہ عبد القادر دے سکتی ہے۔
मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने सफर करके वापस आए, अम्मा से मुलाकात करने चले गए। अम्मा से कहने लगे, ओ मेरी माँ, मैंने अजमेर से दिल्ली का सफर किया, 7 लाख लोग मेरे हाथ पर जो तौबा कर चुके। मां कहने लगी, बेटा तेरा कमाल नहीं, तेरी मां का कमाल है। अरे इताअत गुजार औलाद थी, नाफरमान औलाद तो मां के सामने जबान दराजी करती है। हमने बहुत देखी ऐसी औलाद जिन्होंने माओ के सामने बदतमीजी की, बाप के सामने बदतमीजी की, लेकिन उन औलाद को आज इस हाल में भी देखते हैं कि वो वहां खड़े खड़े यस्सर 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 कर रहे। याद रखो नौजवानों, अगर वालिदैन हैं उनके सामने अपने आप को गिरा कर रखो, कल को इज्जत पाओगे, वरना कल को बहुत जलील होंगे। फरमाबरदार औलाद थी, कहने लगी, अम्मा जान ये सारा का सारा आप ही का है, लेकिन बता तो दे कि क्या बात है। मां कहने लगी, बेटा बैठ जाओ, जब तू जो है मेरे पेट में था, फिर तू जो है वो पैदा हो गया, तू नन्ना मुन्ना था, छोटा सा बच्चा था, दूध पीकर जिंदगी गुजारता था। जब तू दूध की वजह से, भूख की वजह से रोता था, मैं तेरा बिलकना बर्दाश्त करती थी, तेरा रोना बर्दाश्त करती थी। पहले वुजू करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर तुझे अपने सीने से लगाती थी। अब तो पाकिस्तानी ड्रामा भी चल रहा है बहने, ओ माए सुन रही हो, अब तो पाकिस्तानी ड्रामा भी चल रहा है और बच्चा दूध भी पी रहा है। गोया के बच्चा गोद में है और पाकिस्तानी ड्रामा मां देख रही है, दूध भी पी रहा है और ये भी पी रहा है, मैं भी जल्दी बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा और फिर सास का सांस बंद कर दूंगा। मेरी माएं और बहनें, ये हमारा तरीका नहीं है। ख्वाजा साहब की अम्मा कहने लगी, बेटा 2 रकात पढ़ती थी, फिर तुझे सीने से लगाती थी, उसकी बरकत है कि तू सफर करता है और लोग तेरे हाथ पर जो है तौबा करते हैं। भाई अजीज बस्तामी की बात सुना रहा था। मां दिल में ठान लेती है, बेटे को अल्लाह वाला बनाना है, आलिम बा अमल बनाना है। माओ की आज भी तमन्ना है, लेकिन माए क्या कहती है, ये मारो नानलो छे ने ते बो होशियार छे, आ मोटो जरा डूबो छे, एम के एने हक्कानियामां मोकलवानो छे मदरेसामां, आ तो बહુ જ હોશિયાર છે, એને તો આપણે એન્જિનિયર બનાવવાનો છે, ની તો કોઈ હારા વેપારીના તા કાન કતરવા મૂકવાનો છે, શીખી જાય ને એમ। वो माए ये सोचती थी। उस जमाने में बगदाद शहर हुआ करता था, बड़ा इल्मी शहर था, वहां इल्मी सरगर्मियां थी। मां ने बेटे की उंगली पकड़ी, पकड़कर बगदाद ले गई और बगदाद ले जाकर उस्ताद को कहने लगी, ये मेरा बच्चा है, आलिम बा अमल बना दीजिए, आरिफ बिल्ला बना दीजिए। उस्ताद कहने लगे, वो नल्लो छे, बहुत छोटा है, ये तो अम्मी को याद करेगा, इसको कहां संभालूं?
کہا اتنا احسان کر دو، مجھے بھی معلوم ہے امی کو یاد کرے گا، لیکن تم اپنے پاس رکھو، جب یہ ماں کے پاس آنے کو کہے تو اس سے کہنا 8 دن کا سبق سنا دے تو تجھے جانے دیں گے۔ اب بچہ پڑھنے لگا، دن گزرتے گئے، ہفتے بن گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے بن گئے، مہینے گزرتے گئے۔ ایک دن بچہ کہنے لگا، او استاد جی، اماں کے پاس جانا ہے، ماں کی بڑی یاد آتی ہے، ماں کس کو یاد نہیں آتی؟ بڑے بڑے ہو جاتے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اولاد جو ہے ماں کو بھولتی نہیں۔ لیکن وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ زمین کے نیچے چلی جاتی، تب روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ امی موجود ہوتے، کاش کہ ابا موجود ہوتے، لیکن صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کائنات کے امام ہے، بطحا کے تاجدار ہے، فاطمۃ الزہرا کے ابو ہے، حسنین کے نانا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کاش میری اماں زندہ ہوتی، میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور پیچھے جماعت کرنے کے لیے لوگ اقتدا کے لیے موجود ہوتے، اور اماں کھڑکی سے کہتی محمد، میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی، اور میری ماں کیا کہتی ہے نماز تو پھر پڑھ لیتا۔ ماں کس کو یاد نہیں آتی؟ کہنے لگے اماں کی بہت یاد آتی۔ استاد جی نے کہا اماں کی یاد آتی ہے، ہم تمہیں بوستان جانے دیں گے، ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ تم 8 دن کا سبق سنا دو۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہجو تو نانو چھوکرو چھے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی یہ شرٹ پینٹ پہنے گا تو کیا بات ہے نا، ابھی سے اس کو کرتا پاجامہ پہناؤ، ابھی سے سر پر ٹوپی رکھو، یہ بچہ نہیں ہے، یہ من کا بہت سچا ہے، یہ آج جو سیکھے گا کل وہی کرے گا۔ 8 دن کا سبق یاد کیا، سنا دیا۔ استاد نے وعدہ کیا تھا، اور استاد چونکہ پکے محمدی تھے، ہمارا حال تو یہ، اس میں محمد سنتے ہم جھوم جاتے، کام محمد سنتے ہم گھوم جاتے۔ وہ تو پکے محمدی تھے، اور ان کو معلوم تھا آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی نشانیاں یہ، جب بات کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، ارے 4 دن میں دے دوں گا، ارے آج تک کسی کا کیا کھایا ہے کہ تیرا کھائیں گے؟ تو بھائی دے دو وقت پر، ہم نے کب کہا کہ کھا جائیں گے؟ خیر کھانی جائیں گے تو دے بھی نہیں جائیں گے، بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ وعدہ کیا تھا 8 دن کا سبق سنا دیجئے، ہم جانے کی اجازت دیں گے۔ بچے نے پھر یاد کر لیا اور سنا دیا، استاد وعدے کے پابند تھے۔ صبح تلاش کیا تو ایک قافلہ بوستان جا رہا تھا،
ان کے ساتھ بچے کو روانہ کر دیا. بچہ بوستان میں پہنچا, اپنے مکان پر پہنچا. یتیم بچہ ہے, ماں کے لیے اس ایک بچے کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. 2-4 گھنٹے بچہ غائب ہو جائے, ماں پریشان ہو جاتی, ماں روتی ہے. اس بچے کو کئی مہینے گزر چکے. جب گھر پہنچ کر دستک دیتا ہے, اندر سے اماں کہتی ہے من دق الباب, دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ باہر سے کہتے اماں تیرا بایزید ہوں. اماں اندر سے کہتی ہے کون سا بایزید ہے؟ کہا اماں میں تیرا بایزید ہوں. کہا کہ میرے بایزید سے میرا وعدہ ہوا ہے جب تک عالم با عمل نہیں بنے گا واپس نہیں آئے گا. میرا بایزید نہیں ہو سکتا. بہت دیر گزر گئی, بچہ سمجھ گیا اب اماں کسی حال میں کھولنے والی نہیں ہے. اماں اب نہیں کھولے گی تو اپنے ہی در سے پھر الٹے پیر واپس چلنے لگے. جب قدموں کی آہٹ آئی, ارے ماں بھی ماں ہوتی ہے. ماں کے دل میں وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ممتا کا سمندر ہوتا ہے. ماں جلدی سے کھڑی ہوئی, کھڑکی کے اوپر کی روشن دان کو کھول دیا. ہمارے زمانے میں کہے تو وینٹیلیشن, اور جھانکنے لگی اور کہنے لگی یا ربا یہ کیسی قسمت ہے, بیٹا اپنے گھر آتا ہے اور دوبارہ خالی ہاتھ لوٹ کر چلا جاتا ہے, اور رو رہی ہے. ایک زمانہ گزر گیا, بایزید بسطامی واپس مدرسہ پہنچ گئے. 26 یا 27 سال کا عرصہ گزرا. مؤرخین لکھتے ہیں 27 سال کے بعد جب عالم با عمل اور عارف باللہ بن گئے, استاد نے واپس بھیجا, خرقہ خلافت پیش کیا. آپ پر دستار فضیلت سجائی گئی اور آپ کو بوستان کی طرف روانہ کیا گیا. بایزید بسطامی چلتے ہوئے بوستان پہنچے, اپنے گھر پر چلے آئے. ربا تیرے بھی کیا کہنے. جب بوستان شہر میں قافلہ داخل ہوا, صبح کے تہجد کا وقت تھا. گھر پہنچے تو دیکھا کچھ روشنی جل رہی ہے. وہ زمانے میں کیواڑ پھٹے ہوتے تھے, دروازے ٹوٹے ہوتے تھے. نظر آیا کہ اندر روشنی جل رہی ہے, شاید کوئی جاگ رہا ہے. وہاں سے جھانک کر دیکھا تو دیکھتے کہ اماں مصلی پر بیٹھی ہے. ایک زمانہ تھا مائیں تم رات میں مصلی پر بیٹھا کرتی تھی. بیٹے کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو تم کہا کرتی تھی بیٹا میں تیرے لیے ربا سے دعا کروں گی. تو اپنے دامن کو پھیلاتی تھی اور یوں کہتی تھی اے میرے پروردگار میری جھولی خالی ہے لیکن میں اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے اس جھولی کو بھرنا چاہتی. تیرے ہاتھ اٹھتے تھے اور نیچے نہیں ہوتے تھے کہ تجھے اللہ تعالیٰ وہ بات کو وہ پورا کر دیتے تھے. افسوس کہ تو نے وہ سب چھوڑ دیا. رات 12-1 بجے تک وہ تو اپنے موبائل میں ہے اور وہ تہجد ختم ہو گئی. جن گھر کی عورتیں تہجد پڑھتی ہیں ان گھر کے مرد وہ فجر کی پابندی کرتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں آپ سن رہی ہیں, میرے اس پیغام کو لکھ لیجئے.
माँ तहज्जुद पढ़ रही थी, रब्बे करीम से दुआ कर रही थी। बायजीद बस्तामी खड़े हो गए, कान लगा कर सुनने लगे अम्मा क्या कहती है। और माँ रो रही है और रोते रोते माँ कहती है, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक परदेसी बेटा था, 27 साल गुजर गए, मुझसे जुदा हो चुका, पता नहीं जिंदा है या तूने अपने पास बुला लिया, जंगल की घाटियों में कहीं गुम हो गया, जमीन ने निगला या आसमान ने बुलाया, पता नहीं। बायजीद बस्तामी ने सुन लिया, थोड़ा तवक्कुफ किया और दरवाजे को खिटखिटाया। अंदर से मां कहती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खिटखिटाया है, इतनी सुबह सुबह के वक्त कौन आया है। बाहर से बायजीद बस्तामी कहते, अम्मा आपका परदेसी बेटा आया है। मां दौड़ती है, किवाड़ खोलती है, दोनों माँ बेटा जो है गले से लगते हैं। खुशी का भी रोना था, गम का भी रोना था। जब रो चुके और दोनों जुदा हुए, बायजीद बस्तामी अम्मा को देखते हैं, माँ की आंखें नहीं है, नाबीना हो चुकी है। कहा अम्मा, मैं तो तुझे देखती आंखों छोड़ के गया था, तेरी आंखें कहां चली गई। मां कहने लगी, बेटा तेरे फिराक में और तेरी याद में 27 साल तक रोती रही, नतीजे में मेरी आंखें चली गई। माए आंखें जाए करती है तो दुनिया को बायजीद बस्तामी मिलते हैं। ये वही बायजीद बस्तामी है जो यूं फरमाते थे, जिसने बायजीद का चेहरा देखा वो बदबख्त नहीं हो सकता। कितना अपने आप को संवारा हो। अल्लाह वाले जो बात कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कह देते। मैं आपको मिसाल दूं, आपके ये आंबोली सहकार में किसी का इत्र का बहुत बड़ा गोडाउन है, छोटी छोटी बोतलें नहीं, हमारे रिजवान भाई की तरह बल्कि बड़े बड़े ड्रम, मोगरा, चमेली, जन्नत के सारे चुराए हुए नाम सब है, और बड़े बड़े ड्रम हैं, छोटी छोटी बोतलें नहीं। वहां से एक भंगन रोजाना गुजरती है, उसका काम है भंगीपना करना। जब वहां से गुजरती है और वो जो इत्र की खुशबू आती है, इसलिए कहा अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। इत्र वालों के पास बैठोगे, इत्र मिले न मिले खुशबू तो जरूर आएगी। बुरों के पास बैठोगे, भट्ठी वाले के पास बैठेंगे, भट्ठी की आग लगे न लगे धुआं जरूर लगेगा। कोई सिगरेट पीने वाले के पास बैठे और सिगरेट न पिए, ये नहीं हो सकता। कोई जुआ खेलने वाले के पास बैठे और फिर जुआ न खेले, ये नहीं हो सकता। हुजूर ने एक पैमाना दिया है, दोस्त को पहचानने के लिए दोस्त को देखो, किसके साथ रहता है, किसके साथ बैठता है, कहां बैठक जमाता है। खैर, किसी और मौके पर अर्ज करूंगा इस्लाह माशरा के वक्त। तो वो भंगन रोजाना गुजरती है। अब सारी ड्रम रोजाना खुलते हैं, जब वहां से गुजरेगी उसके दिल में ख्याल आएगा, काश कि ये खुशबू मुझे भी नसीब होती। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक इसी तरह जब अल्लाह वालों के पास जाया जाता है, उनकी जियारत की जाती है, दिल में ख्याल होता है, काश कि ऐसी इताअत वाली जिंदगी मुझे भी नसीब होती। और एहसास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है,
اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ ہمارے میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے جس دل میں احساس ہو جائے میں گنہگار ہوں، اللہ اس بندے کو فساق اور فجار کی صف سے اٹھاتے ہیں، اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکے کے آلات، اس زمانے میں تو پھٹاکڑی لے لو، گن لے لو، وہ سر پہ رکھو تو بیچارہ کیش بھی دے دے گا، چابی بھی دے دے گا۔ اس زمانے میں گو ایک جانور ہوتا تھا، اس کی دم پر کس کے رسی باندھی جاتی اور کتنی منزلہ عمارت ہو اس پر پھینکی جاتی، وہ چپک جاتی اور ڈاکو اس پر سے چڑھ جاتے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھتے چڑھتے رات کا وقت، افسوس صد افسوس اب ہمارے گھروں سے رات میں بجائے قرآن کے گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ چڑھتے چڑھتے ایک کھڑکی کے قریب پہنچے، کوئی قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ سے خوف کھا جائے، ڈر جائے، توبہ کر لے۔ عربی داں تھے، عربی سمجھتے تھے، اندر احساس پیدا ہو گیا، وہی ٹھہر گئے اور کہنے لگے آنا وہانا، آنا وہانا، بس وہ وقت آ گیا۔ وہیں سے اترے، وہ لمبا قصہ کبھی سناؤں گا۔ احساس پیدا ہو بایزید بسطامی کو، جب کوئی دیکھتا تھا اس کو احساس پیدا ہوتا تھا، اگر ایمانی رمق باقی ہے تو دل کہتا تھا کاش کہ ایسی اطاعت والی زندگی ہمیں بھی نصیب ہوتی، اور اس احساس پر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے۔ تو وہی بایزید بسطامی جب آرام فرماتے اللہ 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 اللہ، اچانک کہتے اللہ میری گدڑی میں ہے۔ مریدین حضرت کیا کہتے ہو؟ ایسا کہتے تھے؟ کہا اچھا ایسا کہا، تلوار دی اور کہا کہ اب کے بعد کہوں تو تلوار پکڑو، میرے در سے میری گردن کو جدا کر دینا، اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے جملہ۔ اس لیے میں نے کہا میری بات سمجھنا، آپ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ جس طریقت میں شریعت کا انکار کیا جائے، بھئی شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، طریقت والے کہتے ہیں ہم کو نماز معاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہے اور وہی ہے، اب اس کے خلاف کوئی بات کہے یہ طریقت کے خلاف بات ہے۔ شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے آئینے کو سمجھو۔ آئینہ سامنے آتا ہے، کہاں کیل ہے، کہاں داغ ہے، کہاں کالا ہے، کہاں گورا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے ہم کو ایک آئینہ دیا، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی، میرے شیخ ثانی حضرت شیخ مولانا محمد قمر الزمان کے شیخ، میرے دادا پیر اس رشتے سے ہوئے، وہ فرماتے تھے اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ ہم آزاد ہو جاتے،
शरीयत को छोड़ देते, तरीकत को छोड़ देते, मार्फत को छोड़ देते, कुरान हदीस को छोड़ देते, उलमाए उम्मत के इज्तिहाद को छोड़ देते। अगर हम आजाद होते खुदा जाने का होते, मुबारक आशिकों के वास्ते दस्तूर हो जाना। हमारे लिए रास्ता बना है, पहले कुरान दूसरे हदीस। सिर्फ कुरान देकर भी उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ हदीस कहकर भी उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, वो बड़ा दज्जाल तो बाद में आएगा, ये छोटे छोटे मिनी दज्जाल आ रहे, गुरु घंटाल, वो बड़ा गुरु घंटाल तो बाद में आएगा। मुसलमान एजेंट खरीदे जाते हैं और उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जाती है, और भोले भाले मुसलमानों को बदअकीदे में और जो है वो बदअकीदे की खाई में डाला जाता। इसलिए होशियार हो जाओ, बड़ा गुरु घंटाल आने वाला है, उससे पहले ये छोटे छोटे दज्जाल से आगाह हो जाओ। हमारे लिए आईना है, हमें दस्तूर दिया है कुरान हदीस। और सिर्फ दो नहीं है, उलमाए उम्मत का इज्तिहाद, इस्तिंबात और कयास, ये चार है अहले सुन्नत वल जमात का आईना। इसको समझना पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कोई अर्श पर निकल जाए उसे भी फर्श पर आकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, हुजूर की शरीयत किसी को माफ। तो दूसरी बात है रिसालत का यकीन, तीसरी बात है औलिया-ए कामिलीन से अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, उनके करामात को हक समझना। अंबिया से मौजिजों का ज़ुहूर हुआ, औलिया से करामतों का सुदूर हुआ। करामात ये दलील विलायत है और मौजिजात ये दलील नबूवत है। लेकिन दलील छोटी होती है, मकसद बड़ा होता है। मैंने बीच में अर्ज किया, मकसद नबूवत दावत है और मकसद विलायत भी दावत है, वाया इत्तिबाए रसूल के। तो दोनों दावत के लिए ये पूरी की पूरी उम्मत हुजूर की नयाबत में, हुजूर के वसीले की बरकत से हुजूर के काम के लिए भेजी गई है। इसलिए बाज़े औलिया को इशारे गैबी से इस काम की तरफ इशारा किया गया। गैब से इशारा हुआ। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती अपने बागीचे में संजर शरीफ, जिसको कहते हैं, असल नाम है सजजी शरीफ, हमारे सिलसिले के हैं, हम भी अहले चिश्त से ताल्लुक रखते हैं। तो हजरत हमारे शजरे में है, सजजी शरीफ में रहा करते थे और आपकी 25 जोड़ी बैल की खेती थी। एक जोड़ी बैल कितने खेत को संभालता है? हम समझते अल्लाह वाले सब फकीर होते हैं, ऐसा नहीं होता। नजा जाहिर परस्ती पर अगर अक्ल हो ना दो, चमकता जो नजर आता है वो सोना नहीं होता। हाँ, अभी तो यही हाल चल रहा है, चिलकती को बिलकती, जिधर चिलका उधर बिलका, ऐसा होता है। अल्लाह वाले जल्दी पहचाने नहीं जाते। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती अपने बागीचे में बागबानी किया करते थे। अपनी जमीन में जो है वो खेती करते थे। गन्ना नहीं होता था, अंगूर होता था, अंगूर। और 25 जोड़ी बैल की खेती थी। इब्राहिम कहंजरी, एक अल्लाह वाले सीधे सादे, टेढ़ी मेढ़ी टोपी, बगल में झोला पड़ा हुआ, हजरत के वहां पहुंच गए बागीचे में। ख्वाजा साहब इल्मे जाहिरी को जानते थे, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती। इल्मे जाहिरी जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, इल्मे बातिनी जो अल्लाह वालों के पास रहकर
ان کی جوتیاں سیدھی کر کے لیا جاتا ہے۔ جانتے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ پہلے لوگ مہمان کا بہت اکرام کرتے تھے، کھلاتے بھی تھے، پھر ساتھ میں دیتے بھی تھے۔ اب تو کنجوسی کا زمانہ ہے، مہمان آنے سے پہلے عورت منہ بناتی ہے۔ اب تو کنجوسوں کا زمانہ، ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو مل گیا تو بیچارہ کہنے لگا یار آج کل گھی بہت مہنگو تھے گی، بہت مہنگا ہو گیا گھی۔ ہاں یار 650 روپے کلو ہو گیا۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہا ہم نے تو 100 گرام خریدا تھا 4 مہینے پہلے، ابھی تو چلتا ہے۔ کہاں چلتا ہے؟ کیسے؟ کہا کانچ کی بوتل میں بھرا ہے، گرم روٹی پر بوتل گھما لیتے، مسئلہ ختم۔ وہ دوسرا اس کا باپ تھا۔ ارے ہوتا ہے نا دنیا میں، ایک ہوتا ہے بٹھڑ، ایک ہوتا ہے مہا بٹھڑ۔ ارے میری بات سمجھ رہے پیچھے تک سب ہے؟ ذرا بھی اٹھتے نہیں، اس کا مطلب سمجھ رہے برابر، اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک ہوتا ہے بٹھڑ، ایک ہوتا ہے مہا بٹھڑ۔ دونوں دریا کنارے چل رہے تھے تو ایک بورڈ لکھا ہوا تھا، جو ڈوبتے کو بچائے اس کو 500 روپے انعام۔ تو وہ تو بیچارہ ایک تو تھا ہی مہا بٹھڑ، وہ دوسرا تھا وہ تھوڑا بٹھڑ تھا۔ تو اس نے کہا آج کل بٹھڑ اٹک بھی ہوتی ہے، کوئی اس اٹکتا ہو تو ناراض مت ہو جائیے بھائی۔ ہاں یار بہت ڈر لگتا ہے، یعنی لوگ باتیں نیگیٹیو نظریے سے، پوزیٹیو نظریے سے سننا چاہیے۔ بھائی مغرب کے بعد میرے گھر کے سامنے سے ایک آدمی شیشہ لے کر جا رہا ہے، میرا نیگیٹیو نظریہ ہے تو کیا کہوں گا؟ کیسے لوگ ہیں، ابھی عشاء ہوئی نہیں شراب لے کے جا رہا ہے۔ اور پوزیٹیو نظریہ ہوگا تو میں کیا کہوں گا کہ اس کی نانی ماں حج سے آئی ہے، عمرہ سے آئی ہے، زمزم لے کر جا رہا ہے۔ جتنے بڑے گزرے وہ سب کا نظریہ پوزیٹیو تھا، ہمارا تو بھائی کا بھائی سے بھی نظریہ نیگیٹیو ہے۔ ہاں جتنے بڑے گزرے، ایک کتاب لکھی کشف المحجوب میرے پاس ہے، تصوف کی بہت شاندار کتاب۔ اس کے رائٹر اور اس کے مصنف وہ دریائی سفر کر رہے تھے، ان کا سر جو ہے صفا تھا، ایام حج کی سنت ادا کی تھی۔ ایسے تو جو ہے وہ زلفے رکھنا یہ سنت ہے، لیکن کسی کو نہیں جمتا بھائی تو روزانہ بھی ٹکلا کرا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ سر صفا تھا، تو 2-4 نوجوان تھے کشتی میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی وقت تو گزرے گا کیسے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو ایک نے آ کے حضرت کے سر پر یوں ہاتھ رکھا، دوسرے نے ذرا، تیسرے نے، چوتھے نے۔ اب تو حضرت کا سر ڈھولک، ارے بولو نے، حضرت کا سر ڈھولک۔ صاحب نسبت بزرگ تھے، عارف باللہ تھے، آسمان سے آواز آئی عاطف غیب سے، چاہتے ہو تو کشتی کو پلٹے۔ دیکھو نیگیٹیو نظریہ ہوتا تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا، لیکن پوزیٹیو تھا۔ کہنے لگے اگر کشتی ہی پلٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹ دیا جائے۔ لکھا ہے وہ سارے کے سارے جوان اپنے زمانے کے کتب ہو کر گزرے۔ اس لیے نیگیٹیو نظریے سے میری بات مت سننا، پوزیٹیو نظریے سے سننا۔ خیر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ تو وہ تو تھا ہی بیچارہ مہا بٹھڑ، اور یہ تھا تھوڑا سا۔ اس نے دیکھا کہ 500 روپے ملیں گے، تو اس نے کہا کہ دیکھ ایک کام کر، تو اندر جا، تو اندر ڈوبے گا میں تیرے کو نکالے گا۔ 1000 روپے ملیں گے، 500 تیرے 500 میرے، نصف لی و نصف لک، آدھا تیرا آدھا من تورا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو۔ تو وہ تو تھا ہی بیچارہ مہا بٹھڑ، جیسے ہم لوگ ہیں۔ سب سے بڑے مہا بٹھڑ ہم اس لیے ہیں، ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی،
اپنے سارے خاندان کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو اجاڑ رہے۔ سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو اجاڑ دے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی آخرت کو بچانے کے لیے اپنی دنیا کو اجاڑ دے۔ اب وہ تھا ہی مہا بٹھڑ، وہ ایک دم سے کودا، اندر گیا سمندر میں، تو پھر آیا، ہاتھ دیا، بھائی اپنی بات ہوئی تھی، اٹھا، ہاں بات لطیفے کی ہے لیکن سمجھ کے چلنا۔ پھر گیا، پھر آیا، بھائی بات ہوئی تھی آدھی آدھی کی، بچانے میرے کو